بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الحدیث ان ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہیں اے ابو بکر۔ دوستو، یہ روایت ایک بڑی روایت کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أَهْلٍ عَمَلٍ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ۔ ہر عمل والوں کے لیے اللہ نے جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے اور عمل والوں کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اہل احد یدعا من تلک ابواب کلیہا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ان ارجو ان تکون منہم، بالکل آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ دوستو، اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر، تمہیں جنت کے سارے دروازوں سے جنت میں پکارا جائے گا، اور آج 1400 سال کے بعد چند غلیظ لوگ اپنی غلیظ زبانوں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی غلیظ زبانوں سے بہتان اور الزام بازی کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کا حق نہیں دیا تھا۔ مجھے سمجھائیے، میں اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی ہے، یعنی 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور بہت سارے اسفار میں سوائے ابو بکر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی نہیں۔ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نہیں کر سکے کہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد پیغمبر ہی کی بیٹی کا حق کھا گئے، تو بتائیے کہ تربیت کس کی ہوئی؟ پھر امت میں سے اللہ کے نبی کس کو بنا کے گئے، کس کی تربیت کر کے گئے؟ تو یہ الزام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر نہیں لگتا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مناقب ابو بکر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، ربنا یا کریم۔